گرامی قدر سامعین و حاضرین، نہایت ہی واجب القدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، تکمیل قرآن دی اس پروقار تقریب دے اندر اس وقت آپ حضرات دی اور میری حاضری ہے۔ آپ حضرات بھی ماشاءاللہ کافی دیر تو اللہ دے گھر کے اندر تشریف فرماؤ۔ میں بھی اتنا سفر کر کے آپ حضرات نال دو چار گلاں کرانی آیا۔ جدو ساڑے حفاظ کرام تلاوت فرما رہے ہیں، میں تواڈے چہرے ول بار بار غور نال دیکھ رہا ہوں۔ یقین جانے ہوں تواڈے چہرے ول ویکھ کے مینوں ترس آ رہا کہ اج واز نہ کرو، بلکہ جلدی جلدی دعا کر کے انہاں نوں کچھ کھلاؤ اور پلاؤ اور انہاں نوں گھراں پہنچ کے سون دا موقع دیو۔ لیکن جدوں پروگرام دی انتظامیہ دے خلوص وقت دیکھدا پھر دل کردا ہے دو چار گلاں آپ حضرات دیاں سماعتاں دی نظر کراں، اور اسی کشمکش میں چاہاں کہ بولیے کہ نہ بولیے۔ اگر تہاڈا دل کرے کہ بولا، پھر جیڑا دل کردا ہے ایک بار اچھی آواز نال سبحان اللہ سبحان ناراض نہ ہو۔ جنہاں نوں اللہ نے زبان والی نعمت عطا فرمائی ہے نا، جائے کہ میرے ناطخان حضرات نے بہت مرتبہ سبحان اللہ کہلوا لئیے، تھکے بیٹھے ہو گے، لیکن اے زبان نوں جو اللہ نے قوت گویائی تو نوازے، ایک بار اپنے رب کا شکر ادا کرنے ہویا پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ جنہاں نے میری درخواست ہے سبحان اللہ آکھے اور پوری محفل نوں منور فرمائے، انہاں دی خدمت دے اندر درخواست ہے کہ تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے آؤ۔ جنہاں نے سبحان اللہ آکھے اور جنہیں ماشاءاللہ اندروں ہاتھ دھرن، جنہاں دا دل نہیں کیتا کہ مولوی کون ہوں گے سالو بلوار والے، جس طرح میرے بھائی ملک تسلیم صاحب بیٹھے، میں اصل پوری محنت کر رہا ہوں کہ انہاں دا ٹیک چھوٹ جائے، کیونکہ جدوں تک ٹیک لگے رہے گا نیند اونگی رہے گی، تو پھر میری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ انہاں دی خدمت میں چارج کر رہے ہیں کہ چلے میں نہیں چل رہے، یہ بس تھوڑی دیر لئے یہ محفل ہے۔ اور ویسے بھی حضرات علماء کرام دی موجودگی میں بڑی ذمہ داری نال اگلا جملہ کہہ رہا کہ جس گھر کے اندر آئے بیٹھے ہو، یہ تہاڈا میرا گھر نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ جب بیٹھیے نا اپنے گھر، پھر ہر بندہ اپنی مرضی نال بیٹھے، اگر کوئی چھڑکے نا کہ اس طرح کیوں بیٹھا ہے، وہ بندہ اپنے روب نال کہے گا کہ میرا اپنا گھر ہے، میں اپنی مرضی نال بیٹھا گا، تو کون ہونا ہے روکن والا؟ تو میں وہی عرض کر رہا کہ تہاڈا میرا گھر نہیں، اتھے تہاڈی میری مرضی نہیں چلے گی، ایک گھر خدا ہے اور اتھے مرضی مصطفیٰ بھی چلے گی۔ بہرحال اگر جاگ رہے ہو تو میں مبارکباد پیش کراں گا پہلے تو اس استاذ مکرم جنہاں نے رات دن محنت کر کے انہاں معصوم بچیاں دے سینیاں وچ اللہ دے قرآن دا نور اتارے ہے، اور ان انہاں دی محنت نال اج حافظ قرآن دا لقب پائے۔ میرے پر غور کرے ہو، حافظ قرآن ہوئے نے، انہاں نوں بھی مبارک اور انہاں دے والدین نوں بھی مبارک، اہل علاقہ نوں مبارک، خصوصاً پنڈ والے نوں مبارک، اور تھوڑی سی مبارک دا میں بھی مستحق ہاں کہ آج تو 30 سال پہلے جڑا میں خواب دیکھ رہا ہوں، آج پروردگار عالم نے اس خواب نو شرمندہ تعبیر فرما کے تواڈے میرے سامنے انہاں دی صورت وچ دکھا چھڑے ہے کہ اللہ نے توجہ، اللہ نے انہاں نو قرآن دی دولت تو نوازے۔ میں دیکھئے تساں یہ میں دیکھ رہا ہوں تھوڑے وقت، اگر اے لوگ
اچھا اگر میٹرک چو زیادہ نمبر لے دے گا شاید تیری گورنمنٹ بھی انعام دے دی، والد بھی انعام دے دا، پنڈ والے بھی انعام دے دے۔ میرا دل کرتا جس طرح کھڑے ہو کے انہوں نے تلاوت فرمائی ہے نا، کوئی تو پھر بندہ کھڑے ہو کے انہوں کی حوصلہ افزائی نہیں 100 روپے ہی ہاتھ میں دے دینا، انہوں کا حوصلہ بڑھ جاتا اور انہوں نے ذہن میں بھی جائے گا کہ ایک حفظ قرآن ہے۔ اگر میں دنیاوی تعلیم حاصل کرتا مبارک بادہ ملتی ہے، لیکن بچیاں کو کہہ رہے ہو پریشان نہیں ہونا، ایک مبارک دین نہ پھر محمد کا رب اشاہ کو مبارک دے دے۔ حضرات علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری آ رہے جملے بول رہے ہیں، اصل اور انہوں حقارت نال بیٹھتے رہے۔ میں اپنے معاشرے اور ماحول کو دیکھے انہاں بچے بلکہ تیرے اسی برآمدے میں میں بھی بیٹھ کے چند دن بچے پڑھاتا رہا، اور جب آن والوں میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں بچے آج ماشاءاللہ وہ جوان ہو گئے، بعض وہ حافظ قدم رکھ کے انہوں بچیوں کو میں دیکھے ہتھاں نال مٹی، چہرے تے مٹی، پیر ننگے، وہ گھروں نکلے نے آ کے اللہ کا قرآن پڑھے، اینا ٹوٹیاں تھے آ کے وضو کر دے سن کہ بس جتی لتھی ہوئی منہ تھے مٹی، جس طرح کھیلتا سو گئے، صبح ماں نے جگائے جا قرآن کا سبق پڑھ کے آ۔ توجہ کرو، تیرے معاشرے اور تیرے ماحول بھی نا انصافی دس رہا کہ اے بچہ صبح بستر چو نکلے انہیں مٹی والے ہتھاں نال ننگے پیر مسجد میں آیا، تیرے ذہن میں آ رہا کہ قرآن پڑھن جا رہے ہیں، اور وہی بچہ تھوڑی دیر بعد میرا غور کرنا، تھوڑی دیر بعد جب سکول میں ٹائم ہو جائے گا نام نہلا رہی ہے، پھر وہ خصوصی یونیفارم پہنا رہی ہے، وہ لباس جڑا وردی کی صورت میں چاہے انہوں پہنایا جا رہے ہیں، اور ماں جرابہ پہنا رہی ہے، پھر صرف جتی نہیں بارش کر کے پہنا رہی ہے، اور باپ گڈی کی اگلی سیٹ سے بٹھا کے جا رہے ہیں، کیوں کہ اے بی سی پڑھن جا رہے ہیں۔ میں معاشرے کی تنگ نظری دیکھیے کہ تھوڑی دیر پہلے یہی بچہ ننگے پہنا ہے اور وہ بارش ہوئی ہوئی جتی پا کے جا رہے ہیں، کہ جدوں میں حدیث کھولی ہے نا آمنہ کے رب نے فرمائے کہ میرا رب اعلان کر رہے ہیں کہ علماء تسا نا انصاف ہو، محمد کا رب تو نا انصاف نہیں نا، پروردگار عالم نے انصاف فرمائے تیری دنیا میں چلن والے یہی معصوم بچے تیرے بچے توجہ کرو، تیرا بچہ جڑا ننگے پیری گھروں نکلے ہے اپنی تحریز کو قدم پار رکھے ہے، عرش والے نے نوری فرشتیاں کو بھیجے ہے کہ جاؤ میرا قرآن پڑھن والا اے معصوم بندہ جا رہے ہیں، اے ننگے پیر زمین پہ نہ لگو، فرمایا جس طرح قدم اٹھاندا جائے تو سام نورانی پر انہاں دے قدماں دے تھلے بچھا دے جاؤ۔ سبحان اللہ، بے شک ایک بابا صاحب بیٹھا چھوٹا بھائی ہے نا میرا، میں دیر ساری مبارک دے رہا یہی خواب ہی نہ تھے نال بیٹھ کے میں دیکھتا ہوں کدوں وہ ٹائم آئے گا، توجہ کرے ہو کدوں وہ ٹائم آئے گا جب اس مسجد کے اندر بھی کسی دی دستار بندی ہوئے گی، کسی نے دستار فضیلت ساتھ رکھی جائے گی، مسلمان دین آن گے، مفتی صاحبان آن گے، آج وہی ٹائم اللہ نے دکھا چھڑے، اللہ تھوڑیاں زندگیاں لمبیاں کرے۔ ایک پروگرام پتہ کیوں منعقد ہوں گے شعبان المعظم کے مہینے رات دن میں بھی انہاں پروگراماں وچ رہنا، اے لوگ اپنی کارکردگی دکھان دیں کہ اگر تساں 1 روپے کی صورت میں بھی مدرسے نال تعاون کیتا ہے نا، اگر زکات صدقہ خیرات دیتا ہے، انہاں نے رائے گاہ نہیں جان دیتا، تیرے چند ٹکیاں دی بدلے وچ تیرے بچے کو اس اہل بنائے کہ ایتھے مفتی بچے کو دستار فضیلت دے رہے ہیں، اور ایدے باپ نے سکتے کل قیامت والے دن جنت کے اندر فاطمہ زہرا کا بابا نور کا تاج رکھے گا۔ قرآن شاید ذہن میں آ جائے، میں اپنے معاشرے اور ماحول دیکھے سارے
علاقے والے رواج بھی ہے. توجہ کرے قرآن جدو کوئی مر جائے گا پھر قرآن کا سہارا لینے. کوئی امیر ہے یا غریب مر گئے قرآن کا سہارا لے رہے اور جڑے انہوں حقارت کی نگاہ دیکھنے والے آنا انہوں نے کیا جا رہے ہیں آؤ اڈائی پارے راہداری دے تو پڑھ دیو سڈے کے شک وچ بھی ہے اڈائی پارے راہداری دے تو پڑھ دیو. میرے شہر عبدالحکیم کا چھوٹا سا واقعہ ہے. ایک نوجوان مولویوں کو حقارت کی نگاہ نہ دیکھ رہے سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. وہ ابا فوت ہوئے وہ میرے دروازے تے آئے کہنے لگا جی اپنے مدرسے کے استاد کو بھیجو یا طالب علم کو بھیجو اڈائی پارے راہداری دے تے پڑھے. میں وہ موٹے تے زور نال ہاتھ مارے. میں آخیا تیرا پیو ہے تو پڑھ. نہیں سمجھ آئی شاید تیرا پیو ہے تو پڑھ. میں کیوں پڑھا؟ میرا مدرس کیوں پڑھے؟ مدرسے کا طالب علم کیوں پڑھے؟ تو پڑھ. اودی جائیداد دا مالک تو، اودی دولت دا مالک تو، اودے بیت پیلس دا مالک تو، اودی کوٹھی دا مالک تو، اودے کاروبار دا مالک تو، اودی دکان دا مالک تو. پڑھیے ایسا آپ پڑھے رو کے کہنے لگا میں قرآن پڑھے ہوئے نہیں. اچھی بدی ایک کل تے وہ قیمت دا پتہ چلے گا جدو تو قبر دی پاتار وچ اترے گا نا کہ جدو تیرا بیٹا تیری قبر تے کھڑے ہو کے محمد دے قرآن دی تلاوت کرے گا. میں پڑھے احادیث وچ یہ تو قرآن پڑھیا جا رہا ہے قبر وچ نور دی برسات برس آئی ہے. اور ایک یقین تے آ گیا میں یہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں آئی آسمان. آسمان تو 4 کتاب آئی ہیں تورات زبور انجیل اور قرآن مجید. میں دیکھے ہیں اس نظام میں اگر تورات کو منن والا کوئی دنیا کو بھی ہے وہ دل تورات نہیں پڑھی گئی. اگر کوئی انجیل والا دنیا کو بھی ہے اے تھوڑے ہم سارے انجیل والے کبھی اعلان سنے میرے بات توجہ کرنی کبھی اعلان سنے کہ فلاں عیسائی مر گئے اور انجیل پڑھی جائے گی؟ میں یہی اعلان سن رہا کہ فلاں اللہ کا بندہ دنیا تو چلا گیا ہے اور قرآن خوانی ہوئے گی اور دعائے مغفرت ہوئے گی. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے دسے توجہ کرے ہو دسے تورات والے آلے بخشش کا ذریعہ نہ بنی زبور والے آلے بخشش کا ذریعہ نہ بنی. کیوں؟ عہدے قریب ہی نہیں آئے بلکہ فرمائے انجیل والے آلے بھی بخشش کا ذریعہ نہ بنی. قرآن والے آلے عرش والے نے بخشش کا ذریعہ بنا چاہتے سبحان اللہ. امیر ہے یا غریب اپنا ماحول ہے نا. ایمان والے غور کریں خلا کے عالم نے فرمایا ان ھذا القرآن اللہ کا قرآن اگر چاہو کہ میرے دل توجہ ہو جائے چند گھڑیاں وچ آپ حضرات کی بخشش کا اعلان کرنے والا تو ہم تھوڑی دیر بعد گھر بھیجنے والے ہیں. میرے دل توجہ کریں ان ھذا قرآن بھیجن والی ذات خود ہی اعلان کر رہے ہیں ان ھذا القرآن. رب العالمین فرما رہے ہیں اے قرآن تیرا تیری مسجد دیا الماریاں کے اندر موجود ہے. یہی قرآن
انہوں دیکھے قرآن والدین نو اس لیے مبارک دے رہا کہ ذہن میں چاہیے نا کہ تعلیم قرآن بھی ضروری ہے۔ وہ مسائل کا میں اپنے ماحول میں یقین کرے ہو بھائی صاحب تو میں سنا رہا ہوں بیٹھو بھائی کی ہو گئی چلو جنہاں نے جانا ہے جاؤ آرام کرو اگر دل کھدا بھائی ہٹ کے نا نہیں پہلے دے دینے سے ایسے اٹھنا بیٹھنا میں تو اچھا نہیں لگا ساری پوری محنت ہی ضائع ہو جائے نہیں تھوڑے سے نیچے نے جانا جاؤ اگر نہیں جانا پھر جدوں تک میں بیٹھا تو سمجھ بیٹھا ہے اگر کوئی اٹھے تو میں بھی اٹھ کے ہم پکڑ کے بٹھا رہے ہیں سن محمد کا قرآن مرضیاں نہ کرے کر اور خصوصاً اللہ دے گھر کے اندر آ کے اپنی چوتراہٹ بھی نہ دکھایا کر اپنا بڑا پن نہ دکھایا کر تو بڑا نہیں جس رب نے مہربانی کر کے تینوں اپنے گھر دے آنکھ بٹھائے وہ رب بہت بڑا ہے سبحان اللہ اس رب کا شکر ادا کر اس رب نے بوا بند نہیں کیا تو جتنا بھی گناہگار کیوں نے اللہ کی قسم سے گناہوں پہ اللہ نے پردے پائے ہوئے نے چھوٹے ٹکڑے کی وجہ اے جو میں پہلے عرض کی تھا میں خواب دیکھتا رہا یہی خواب کہ اللہ اس پورے پنڈ وچ کوئی ایک کمرہ تو دے دے جس کمرے وچ قرآن پڑھان والا سارا دن قرآن پڑھائے اور اج بطور ناز کے رکھ لے کہ صبح دی نمازانا بعد میں چودی قرآن کی تعلیم پہلے جاری کر حضرت مفتی صاحب تشریف فرمانے پوچھ رہے ہو امام بیزاوی رحمت اللہ علیہ نے بیزاوی کے اندر لکھے کہ جب کسی علاقے کے لوگ اپنے گناہوں کی ساریاں حتیٰ پھلا جاننا جس طرح آج کل ہے میں کئی دفعہ رات میں 2:30 بجے 3 بجے واضح تو ہٹنا میں پانی بات نہیں کر رہا اپنے شہر کی بات کر رہا شہر کے باہر میں دیکھے کہ نوجوان مل کے نکیاں فلماں دیکھ رہے اللہ کا عذاب نہیں آیا کیوں انہاں دی اکھاں دی بینائی نہیں گئی اللہ نے اوجڑا سینے وچ تھوڑا بہت نور ہے نا انہوں سلب نہیں کیتا کیوں وہی امام بیزاوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جدوں کسی علاقے دی بد عملی دی وجہ اہالیان علاقہ تے عذاب واجب ہو جائے اگر اس علاقے وچ ایک معصوم بچہ بیٹھ کے سورہ فاتحہ دی تلاوت کرے اللہ 40 سالہ لئی عذاب ہٹا دے جڑے جاگے دے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ عذاب ہٹے انہوں کی وجہ اچھنا تھیا زبانہ بھی پاک اچھنا تھیا نگاہ بھی پاک میں کدی مدارس میں جا کے قرآن پڑھان والے دا دیدار کرن جانا ایمان قرآن پڑھن والے دی زیارت لے جانا کیوں ہوں اعلان سنے ہے نا اذانہ تو پہلے میں دیکھے میرے شہر دا نوجوان بوڑھا فلماں دیکھ کے ستا ہے اے معصوم صبح اٹھے پہلی نگاہ بھی قرآن تھے اور جدو سون واسطے گیا ہے آخری نگاہ بھی قرآن پوچھو نا قاری صاحب تم کی تنخواہ لے رہے ہو کی دے رہے ہو ملک صاحبان توجہ کری انہوں کی ضرورت ہے یہ ملک نہیں انہوں کوئی ضرورت نہیں یہ اگر تو ہائی سکول کا ٹیچر ہے تو تو ملک نہیں تو کیوں 1 لاکھ 10 ہزار لے رہے ہیں تو بھی معاف کر دے
نہیں سمجھا اچھی تو بولنا تنخواہ دے وہ سبحان اللہ تو دے دے یہ خود ماشاءاللہ زمیندار ہے کیا ضرورت ہے محض اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہو تم بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہوگا تمہارے اندر رضا الہی نہیں خوشنودی مصطفیٰ کے لیے آپ بھی ایک مہینے کے لیے گورنمنٹ کو معاف کر دو نا میں گیا ایک علاقے میں پتنی حاصل پور کی کہنا علاقہ میں پوچھے توڑی امام صاحب کی کتنی تنخواہ ہے کہنے لگے 12,000 میں کہ آج تو بات 15 کر دے وہ کہنے لگے کہ صدر نال گل کریں گے وہ صدر بات میں نے ملے میں انہوں نے کہا کتنے بچے نے کہنے لگا 2 کی کر دیں انہیں 10 محکمے مناظم کی تنخواہ کر دیں کہنے لگا ایک 80 رہتا ہے ایک 70 رہتا ہے میں کہ گزارا ٹھیک ہو گیا کہنے لگا بس ہو ہی جاتا ہے جب میں ایمان تو پوچھے ہو کہتا الحمدللہ بولے 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 سبحان اللہ اونچی بول رہا پوچھ لو اگر کھانا نہ بھی کھایا ہوا نا پھر بھی الحمدللہ ضرور پڑے گا کیوں تیری تعلیم نے تجھے بے صبری کا درس دیا ہے اور ان کو قرآن میں صبر کا درس دیا ہے اور صبر کرنے والا تیرا میرا رب فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین اگر حالات میں صبر کر جاؤ گے دنیا ساتھ رہے یا نہ رہے محمد کا رب جو ساتھ رہے نہ دے جڑا کدی دے لینا ہے وہی کھو لیا میں مذاق کی گلا نہیں کر رہا خدمت کریا کرو کبھی کبھی ہدیہ پیش کریا کرو جڑا سارا دن بیٹھ کے تیرے بچے تے محنت کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو سبحان یہی محنت ہے نا حضرات دی کہ اصلا اس قابل ہوئے ہیں تو ممبر تے بیٹھا ہے سنا رہے ہیں نا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں میرا یاد ہے پورا تقریباً 2 سال ایسا ناشتہ اکٹھے کر دیا سبحان اللہ اچھی بولے شیخ میرا یار ہے میں لے کے پھر واپس کر دیں سبحان اللہ اچھی سبحان ایک کی آیا یہ تو 3 بارے نہیں بیٹھیں گا 3 بارے اے سلطان انہیں سلطانی نہیں سلطان سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کی آیت میرے بل غور کرے ایک کی آیت یاد ہے نا میں واقعہ نہیں سنا پڑھے کتابہ میں تو سبھی سنے بلکہ میں بھی کئی بار سنا دیں گے سناندہ رہا غور کرے ہو جدو ارادہ ہے کہ محمد نو قتل کر دینا پتہ چلے بہن بہنوئی
مسلمان ہو گئے گئے نا بہن نو مارے پھر انہوں نے کی کیا بنا جدوں کن وچوں خون دا قطرہ نکلے ہے نا بہن دا تے او قطرہ دیکھ کے کہنے لگی عمر جس خطاب دا تو بیٹا ہے اسی خطاب دی میں بیٹی فاطمہ بنت خطاب جس طرح تو اپنے نظام وچ پکائے نا میں بھی مصطفیٰ دی محبت میں پکی تو دعوے کر دے ہیں نا اصل بھی کدی کدی سٹیجاں تے بیٹھ کے دعوے کر لینے ہیں تو بھی گلیاں میں پھر پھرا کے دعوے کر لینے آدھے ہو نا کہ ہونا جو عشق مصطفیٰ تو زندگی حضور اور اگر آ جائے بلاوا تو موت بھی نالا ہے نا تو ہی لانا ہے میں بہت بڑے مجمع وچ کے ہے کہڑا نبی نال عشق کردا ہے سارے ہاتھ کھڑے کر دیں میں کہا نبی دے عشق وچ کھڑے ہو کے اعلان کر ایندا اس داڑھی کو قتل نہیں کراؤں گا یقین کری ملتان شہر بڑی محنت کی تھی ایک بندہ ہی نہیں ہوتا بے شک میں کہا اے عشق تینوں شاید عشق دا پتہ ہی نہیں چلیا اکھ بند کر تصورات وچ عرش والے تو پوچھ عشق کینوں آدے تے تیرا رب بھی کہے گا اگر عشق دی عین دا تھوڑا جہا مطالعہ کرنا تے بلال دا نام ذہن وچ لایا تیرے ذہن وچ پتہ کی ہے خارش ہوئی داڑھی نال خارش ہوئی لیکن نہیں یہ خارش مٹان گے تیری اگاں کرنا جو گناہ کرنی ہے جس طرح تو پکا ہے میں بھی پکی ادو بھائی نے بہن نو کہے سنا پھر وہی کلام اونچی اونچی کہہ رہے ہیں اگر دلوں ہو کے سن لے تو بھی اندر اندر مر جائے گا اللہ کی قسم ہے عمر بھی اندر اندر مر گیا ایک آیت سنی مر گیا اور جڑا ترہ اچھا نا نیو ہو گیا جڑی میں انہا جنازہ اٹھ گیا خودی مٹ گئی اپنے آپ نے خاک زمین آیا کیوں انہا دے ذہن میں چاہ میں ملک صاحب تیرے ذہن میں چاہیے میں اور جدوں تک میں مرے گی نہیں رہا جدوں تک میں مرے گی نہیں سبحان اللہ سنا تو تو آدھا ہے پت محافظ بنانا بکھا مرے دیکھ رہے ہو سبحان اللہ سنا اور یہی جدو تو دینا ہے نا یہی دیکھ کے میں بھی آکھ رہا ہوں کہ عرش والا آدھا ہے مولوی جی ربا یہ جڑا سارا دن مزدوری کرتا ہے وہ بھی تیری طرح ہی انسان ہے گرمی وچ سردی وچ شام نو 650 700 لیندہ ہے تینوں اجے ادھا گھنٹہ ہی نہیں ہویا اے 1000 نہیں بیٹھا ہے کوئی مر گیا ہی ہوتا ہی نہ حق یہی مجبور کر دینا سنائے نا لے حق ایک ہی آیت اللہ کرے وہی آیت سن کے تیری میں بھی مر جائے وہی آفیر میں توجہ کری میں عمر میری بہن نبی بھی مانگی انہوں نے قرآن